السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے ناظرین محترم، ایثار ہمدردی کے تعلق سے، محبت یگانگت پنپتی ہے معاشرے میں۔ اس تعلق سے جب ہم کسی سے بھی محبت اور ایثار ہمدردی کا جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کے تحت جب ہم کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر ایک خوشگوار فضا جو ہے پورے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے سعدیہ انصاری صاحبہ کہ ایثار اور ہمدردی کا جو اگر فقدان ہو جائے جس معاشرے میں، کیا نقصانات آپ دیکھتی ہیں اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کیا نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایسا معاشرہ تو، لیکن پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ایثار جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کھانا پینا یا لباس پوشاک تک جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر پرائیورٹی، اپنی ذات کو دوسرے کو پرائیورٹی دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ موقع محل اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے دوسروں کو خود پر ترجیح دینا یہ بھی ایثار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ آپ سڑک پر نکل جائیں، آپ دیکھیے کہ سڑک پار کرنے والے افراد ہیں، وہاں پہ زیبرا کراسنگز نہیں ہیں، کوئی مدد نہیں کرے گا، ان کی سب ایک دوڑ کے اندر ہیں، میں پہلے نکل جاؤں۔ تو یہ جو کیفیت ہے بہت نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ کسی قطار میں آپ کھڑے ہوئے ہوں، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کوئی عورت ہے، اس کو آپ ترجیح نہیں دیں گے جبکہ آپ کو اس کو دینا چاہیے۔ وہ وہاں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھری بس ہے یا ٹرین ہے، اس کے اندر کوئی اگر ایسا مسافر چڑھتا ہے جو سامان سے لدا ہوا ہے، بڑا اس کے پاس کوئی بیگ ہے، اس کو ترجیح اگر دیں گے، اپنی جگہ بٹھا دیں گے، یہ ایثار کہلائے گا۔ لیکن یہ ساری جو ایثار کی کیفیات ہیں یہ روزمرہ کے امور میں آپ کو گھر سے لے کے اور دور دور تک آپ کو وہ نظر آتی رہیں گی۔ ہماری تھوڑی سی توجہ، تھوڑا خیال، تھوڑا تحمل، تھوڑا برداشت اس معاشرے کو سنوار سکتا ہے، لیکن جو اس وقت عالم ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ آج کارپوریٹ ورلڈ کے اندر، کارپوریٹ جو دنیا ہے اس کے اندر مادیت کا غلبہ ہے، مٹیریلزم پوری چاروں طرف چھایا ہوا ہے، چھا گیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، نفسانی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ خود غرضی جو ہے اس نے انسانیت کی جو ہماری ویلیوز جو ہمیں دی ہیں ہمارے دین نے، انسانیت کی جو دی ہیں، جیسا کہ ابھی بہن نے بھی وہ انسان کی بات بتائی تھی کہ انسانیت ہی کے اتنے زیادہ تقاضے ہیں اور ان تک کو ہم پورے نہیں کر سکتے جو انسانیت کے تقاضے ہیں، الا یہ کہ ہم ایک مومن کی حیثیت سے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ معیاری زندگی کو بدلنے کی ہوس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بدعنوانی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنے بے شمار انس و محبت کے خمیر سے پیدا کیا گیا تھا یہ انسان، لیکن یہ ایک درندہ صفت حیوان کی کیفیت اختیار کیا گیا ہے۔ اب جب آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت گاڑی میں بیٹھا ہوا، بس کے اندر ڈرائیور، سائیکل چلاتا ہوا، سڑک کراس کرتا ہوا، دکاندار، اشیاء خودنوش بیچنے والا، یہ سارے سبزی فروش، پھل فروش، سب جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب کیفیت کے اندر ہے، ان کے اندر ایثار تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو حق ہے ہمارا، کہ ہمیں ایک چیز صحیح دیں، ہم اگر اس کو جانچ نہیں رہے، پرکھ نہیں رہے، آپ جو ہے یہ کریں۔ لیکن ہر شخص مٹیریلسٹک ایک سوسائٹی کا جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے، کارندہ جس کو کہنا چاہیے۔ امیر جو ہے وہ غریبوں اور لاچاروں کے خون پسینے کے اوپر اپنے محلات جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، اپنی زندگی کی عالیشان عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، پھر معاشرہ بدامنی کا شکار ہوگا، پھر معاشرہ خوف۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ واک کرنے جا رہے ہیں تو دوسرا اگر وہ آ رہا ہے نا سامنے سے تو آپ اس پر شک کر رہے ہیں، شبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت نقصانات کا یہ حال ہو گیا ہے، یہ اس حال پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم واک کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو ہم پارک میں ہیں چاہے، لیکن آپ دوسرے پہ شک کر رہے ہیں، آپ شبہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ میرے ساتھ یہ نہیں کر دے گا، ایک دوسرے سے یہ اس پستی میں ہم گر چکے ہیں، اس پستی میں ہم گر چکے ہیں کیونکہ ہم بے حس بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایگوئسٹک سوسائٹی ہو گئی ہے جہاں دوسرا تیسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ تو پھر نقصان کتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شعبے زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، تمام جگہوں پہ دیکھ لیں۔
اور جو آپ نے مثال فرمائی نا، یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی میں بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ٹریفک تھوڑا سا چل رہا ہوتا ہے بہت تیز روانی کے ساتھ، اور کوئی بچہ، بوڑھا، بزرگ کوئی کھڑا ہے روڈ کراس کرنے کے لیے، ہم چاہتے ہیں ہم پہلے گزر جائیں اور گاڑیاں آنے والا اور فاسٹ کر دیتا ہے اپنی اسپیڈ کو. تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا ایسا موقع دے دیجیے کہ کوئی ضعیف اگر ہے تو وہ آرام سے اس کو کراس کر سکے. تو یہ چیز آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اجر آپ کو کتنا ملے گا. تو یہ سوسائٹی میں ان تمام چیزوں کی یہ بھی ایک ہمدردی ہے، یہ ساری آپ کا وقت کا